بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ استغفار کا عمل ہے۔ آپ استغفار اس خاص طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں خود معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ جو بھی خواہش دل میں لائیں گے وہ پوری ہوگی۔ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے استغفار اپنا ورد بنا لیں۔ جس طرح سے آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو جس بھی مقصد کے لیے آپ استغفار کریں گے آپ کا مقصد، آپ کا مطلب، آپ کی حاجت اس طرح سے پوری ہو جائے گی کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ استغفار کی بہت ساری برکات ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل استغفار کا عمل ہے۔ استغفار کی فضیلتوں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ استغفار کے بے شمار فائدے اور برکتیں ہیں۔ استغفار کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرا خیال ہے کہ اتنے گناہ تو کسی کے ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی رحمتوں کو اور بخششوں کو ایسے اجاگر کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ جب صدقے دل سے مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ کہ بندہ استغفار کا دامن تھام لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا ہے، کھڑا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، بیٹھا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، ہر حالت میں استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ اس طرح سے استغفر اللہ کرتا ہے، استغفار کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر وہ اتنے زیادہ گناہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کہ اے بندہ خدا کہ تو میرے سامنے استغفار کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور استغفار کیسے کرے؟ استغفار کے کئی کلمے ہیں، خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی اگر انسان کہتا رہے، صدقے دل سے کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان سی دعا استغفر اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی سے بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔
تو ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ استغفر اللہ ایک آسان کلمہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے رہائی دلا دے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی مشکل میں اگر کوئی انسان پھنس جائے اور اس کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، تو وہ اللہ کے حضور نیت کرے اور اس نیت سے استغفار کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب وہ استغفار کا دامن پکڑ لے گا، استغفار کا ورد شروع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی اس کی مدد فرمائے گا، اس کی مشکل ایسی آسان ہو جائے گی کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو ایسے ختم کر دیں گے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا قرض تھا کہ مرتے دم تک بھی اس کو اتارنے کی سکت نہ تھی، لیکن کثرت استغفار نے سارا قرض اتار دیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے سبب لگا، اور اللہ تعالیٰ نے پیسوں کا انتظام کر دیا اور سارا قرض اتر گیا۔ محترم سامعین، کثرت استغفار سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے باقی تمام مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی استغفار کی دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنی رحمت کے صدقے ان کو بھی معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، اگر مجھ سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بھی معاف فرما۔ تو جب بندہ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ جو بھی دعا اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عادت کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو استغفار کریں۔ استغفار نہ صرف اپنے لیے کریں بلکہ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں، تو یہ بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں سے ٹل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی بیماریاں ٹل جاتی ہیں جو کہ ہر وقت استغفار کرتے ہیں۔ وہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، وہ مشکلات سے بچ جاتے ہیں، ان کے زندگی میں آسانیاں اور راحتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کثرت استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی، روحانی، ہر طرح سے مضبوط تر بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی قوت چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو کہ انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، انسان کے مسائل ختم کرتا ہے، انسان کی کمزوریوں کو رفع کرتا ہے، کیونکہ اس قوت کا ذکر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی۔ جو بھی انسان استغفار کرے گا تو اس کو غیبی قوت ملے گی۔ ایسے لوگوں پر ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب نہیں آتا، وبائیں نہیں آتی، بلائیں نہیں آتی، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے رحمتیں برستی ہیں۔
آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں اور بلائیں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ وبائیں اور بلائیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں صرف ان لوگوں پر آتی ہیں جو کہ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کا بھی مقدر بنیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمام مالی پریشانیاں ختم کر، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو استغفار کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، کاروبار میں مضبوطی آئے گی۔ آپ لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی تعویذ گنڈوں کی طرف نہ جائیں، کبھی بھی دم اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو کہ جعلی عمل بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف آپ لوگوں کو لوٹنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مسائل کا حل ادھر ادھر تلاش کریں۔ اپنے مسائل کا حل اللہ سے تلاش کریں، اپنے حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کثرت سے استغفار، کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس کو آزمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں مضبوطی دیں گے، صحت میں مضبوطی دیں گے، مشکلات ختم کریں گے، مالی معاونت فرمائیں گے، مالی مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خسارے سے بچ جائیں، کثرت سے استغفار کرو۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ منافع دے دیتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ ختم ہونے والی برکت آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتا ہے تو استغفار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے میں تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، کھیتیاں بھی دوں گا۔ محل اور باغات چاہتے ہو تو استغفار کرو، اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو، خوشحالیاں چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نہ صرف اس زندگی کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے استغفار کافی ہے، بلکہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی گرمی سے بچائے، اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ سے بچائے، تو استغفار کریں، کیونکہ جو استغفار کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف۔ استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو استغفار کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کریں، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ یعنی الغرض کہ دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو استغفار کرنے سے حل نہ ہو۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پھر میرے پیارے بہن بھائیوں، ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے استغفار کا دامن تھام لیں، کیونکہ یہ اتنا مضبوط دامن ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، دنیا سنورتی ہے،
اللہ تعالیٰ باغات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے گھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتے ہیں، اور ایسے انسان مشکل سے نکلتا ہے کہ جیسے مکھن سے بال۔ دنیا انسان کی اللہ تعالیٰ استغفار کے صدقے میں آسان بنا دیتے ہیں، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت۔ استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوار دیتے ہیں، پل صراط کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، دوزخ سے بچاتے ہیں۔ جنت کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ استغفار کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ہر وقت چلتے پھرتے ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ہماری دنیا کو سنوارے، ہماری آخرت کو سنوارے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں